بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج آپ کو میں نے ایک ایسی سٹوری بتانی ہے کہ جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لادی گینگ کیوں بنا تھا اور ڈی جی خان سیمنٹ کا اس میں کیا کردار ہے، اور اس لادی گینگ کو بنانے والے اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ یہ ایک میں نے پیکج تیار کیا ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیکج پسند آئے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی سلیمان چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہیں اور کوئی سلیمان سے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے اور حالات کس نہج تک پہنچنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ڈی جی خان سیمنٹ پہلے ایک سرکاری ادارہ تھا جسے 1990 میں میاں منشا نے خریدا اور پھر اس گروپ کے پاس آ گیا۔ شروع میں آپ کو یہ بات پہلے بتانی بہت ضروری ہے کہ کوہ سلیمان پہ رہنے والے جتنے بھی بلوچ اقوام ہیں، ان کا کوہ سلیمان میں سوائے بھیڑ بکری اونٹ پالنے کے اور ان کی وہ زمینیں جو بارش سے آباد ہوتی ہیں، بارانی ایریاز ہیں، ان پہ ان کا گزر اوقات رہا ہے ہمیشہ سے، چاہے کوہ سلیمان کا کوئی بھی جگہ ہو اور کوئی بھی مقام ہو۔ جس مقام کی میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ڈیرہ غازی خان کے مغرب میں کوہ سلیمان کا وہ پہاڑ ہے جس میں یہ بلوچ کھوسا قوم ایک عرصے سے آباد ہے۔ یہ جو بلوچ کھوسا قوم کے جو آگے سب کاسٹ ہیں، اس میں جیانی، جندانی، خوفلی اور اسی طرح میروانی اور پھر ساتھ ہی بزدار قوم جو تھوڑا آگے جا کے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے صدیوں سے ایک ہی مقام پہ رہتے ہیں۔ اس بلوچ قوم کے پاس سوائے بھیڑ بکریوں کے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ تو پانی ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے کہ یہ لوگ شہروں تک آ سکیں، اور نہ ہی ان کے پاس طبی سہولیات ہیں کہ اپنے بیمار کو کسی جگہ پہ لے جا سکیں۔ یہ عرصے دراز سے اسی طرح پہاڑوں پہ اپنا گزر اوقات کر رہے تھے۔ لیکن 1990 میں جب ڈی جی سیمنٹ کو اس گروپ نے خریدا، میاں منشا اور ان کا جو گروپ ہے اس نے اس کو خریدا، تو ان لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی جو مقامی طور پہ آباد بلوچ قبائل تھے۔ ان کو اس حد تک پریشانی ہوئی کہ ان کو اپنی زمین چھوڑنی پڑی، ان کو اپنے وہ جو گھروں میں ان کا رہن سہن تھا وہ تبدیل ہوا، چونکہ یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس میں یہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ یہ جو بلوچ اقوام کے لوگ ہیں یہ کافی حد تک جہاں شریف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، وہاں پہ چند لوگوں کے جرائم پیشہ افراد سے تعلق بھی ہوا۔ لیکن جس طرح یہ 1990 میں اس گروپ نے یہاں پہ آ کے آباد کاری کی تو ان لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھوک افلاس سے تنگ آئے ہوئے یہ لوگ ان قبائل نے زمینوں پر قبضے پر احتجاج کیا جہاں پہ ڈی جی سیمنٹ بنائی جانی تھی، اور کچھ زمینیں خریدی گئیں، کچھ پہ انہوں نے قبضے بھی کیے، اور پھر ان لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہوتے گئے۔ وہ روزگار کے متلاشی تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور اپنے بچوں کو پڑھائی، تعلیم اور اس کے زیور سے بھی آراستہ کریں،
اور شروع میں ان لوگوں نے ان سے رابطہ کیا، ڈی جی سیمنٹ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے چند لوگوں کو روزگار بھی دیا، ملازمتیں بھی دیں، اور ڈی جی سیمنٹ نے ان لوگوں کو کافی حد تک مختلف چیزوں میں، یعنی بجلی کے اس کے سولر پینل دیے، اور چند لوگوں کو گھر بنانے کے لیے سہولتیں دیں، پانی کی سہولتیں دیں، لیکن اس وقت تک وہ کچھ خوشحال تھے۔ لیکن ان میں چند ایسے افراد بھی تھے جو جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھیں چڑھ گئے، اور پھر ہمارے کچھ ایسے لوگ جو پولیس میں تھے، ان لوگوں نے مزید ان کو استعمال کیا اور وہ جرائم کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم آج کی بات کریں تو اس وقت وہاں کے بلوچ قبائل کے یہ لوگ انتہائی پریشان ہیں، تنگ ہیں، چونکہ ڈی جی سیمنٹ کے جو ان کی کنویئر بیلٹ ہوتی ہے وہ اندر پہاڑ 10 کلومیٹر تک ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ آباد تھے ان کو ان کی زمینیں جو ان کی اپنی تھی وہ بھی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے اور ڈی جی سیمنٹ کی وجہ سے بنجر ہوتی گئیں، اور وہ اس قابل بھی نہ رہی کہ ان کو کاشت کیا جا سکے۔ چند لوگوں نے تو دوسرا راستہ اختیار کیا کہ وہ ایسی زندگی میں چلے گئے جہاں ان کا واپسی آنا بھی بہت مشکل تھا، لیکن چند لوگوں نے یہاں پہ ملازمت اختیار کی، اور ملازمت میں جتنی بھی ان کو تنخواہ ملتی رہی وہ اس تنخواہ میں اپنا گزارا بھی کرتے رہے۔ جی سیمنٹ میں اگر ہم آج اس کا ایک جائزہ لیں تو اس میں اگر 1000 مزدور کام کر رہے ہیں تو اس میں مقامی آبادی کے 100 افراد بھی نہیں ہیں جو ملازمت کر رہے ہیں، چونکہ ان کو آہستہ آہستہ نکال دیا گیا، ان کو جرائم کی بنیاد پہ ان پہ الزام لگا کے ان کو نکال دیا گیا، اور وہ پھر ملازمتوں سے آؤٹ ہوتے گئے۔ آج اگر ہم بات کریں تو اگر پہاڑ سے اترنے والا وہ بلوچ جو مقامی آبادی ہے ان کو صحت کی سہولتیں اس طرح میسر نہیں ہیں کہ اگر وہ ڈی جی سیمنٹ میں اپنا علاج کرانے کے لیے مقامی ہسپتال میں جائیں تو اس کو اندر جانے سے بھی روکا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے تو ان کو پانی بھی نہیں دیا جاتا، اور باقی تو بجلی اور روشنی سے تو وہ پہلے ہی محروم تھے، بہت پہلے ان کے ساتھ کچھ سہولتیں انہوں نے دی تھیں، لیکن اس کے بعد مقامی انتظامیہ کا رویہ بلوچ قبائل کے ساتھ انتہائی ناگفتہ بے اور انتہائی ایسا ہوتا گیا کہ مقامی آبادی ایک خوف کا شکار بھی ہوتی گئی، چونکہ ان کے لوگ وہاں پہ 10 کلومیٹر تک یا 10 میل تک اندر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ جو بلوچ قبائل ہیں یہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ان کو طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو روزگار کے علاوہ، روزگار تو ویسے ان کے پاس نہیں ہے، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی نہیں ہے، طبی سہولتوں کے لیے اندر نہیں جانے دیا جاتا، یوٹیلٹی سٹور کے لیے اگر انہوں نے کوئی سودا سلف خریدنا ہے تو ان کو اندر بھی نہیں جانے دیا جاتا۔ میں نے پانی کی بات پہلے بتائی ہے کہ ان کو پانی بھی نہیں وہاں سے دیا جاتا، اور ان کے لیے تمام راستے بند ہیں۔ اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو انتظامیہ جو ڈی جی سیمنٹ کی انتظامیہ ہے ان کی گاڑیاں، ان کی جو بسیں ہیں وہ شہر تک آتی ہیں، اور اگر یہ لوگ وہاں سوار ہو جائیں اپنے سودا سلف کے لیے شہر میں آنا چاہیں تو ان کو بسوں سے بھی اتار دیا جاتا ہے۔ سیمنٹ ہے اس کی انتظامیہ اور مقامی آبادی کے ساتھ ان کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو چکا ہے، اور تناؤ اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے کہ جب ان سے تمام سہولتیں واپس لے لی جائیں اور ان کو کسی صورت میں بھی پانی اور طبی سہولتوں کی اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں بھی نہ دی جائیں تو یقیناً وہاں پہ ایک ایسی خلیج ان کے درمیان پیدا ہو چکی ہے کہ اب ان کا وہاں پہ رہنا اور جینا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ فیکٹری کی انتظامیہ کے پاس اگر 1000 ملازم ہے تو ان میں بمشکل مقامی آبادی کے 100 لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی انتہائی کم تنخواہ پر
کام کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ میں اس تمام صورتحال کے بعد ایک اہم جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ضلعی انتظامیہ اور ڈی جی خاں سیمنٹ فیکٹری کی انتظامیہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں یہ بتاتے ہوئے میں نے چونکہ اپنی رپورٹ جو تیار کی ہے اس میں مبینہ طور پر انہوں نے اپنی ڈی جی سیمنٹ کی سیکورٹی کے لیے اور اندر 10 کلومیٹر تک جو ان کی کنویئر بیلٹ ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے تقریباً جو میری رپورٹ ہے اس کے مطابق 250 ایسے لوگوں کو باہر سے یہاں پہ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیں۔ اب بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر 250 بندوں کو یہ باہر سے لائیں گے جو بڑے جدید اسلحے سے بھی ان کو لیس کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور فیکٹری انتظامیہ کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں، تو اس میں اب مقامی انتظامیہ مزید خوف کا شکار ہو چکی ہے کہ اگر ان لوگوں نے 10 کلومیٹر تک اپنی چوکیاں بنائیں، اپنی پکٹس بنا کے وہ ان کا آنا جانا رہے گا، تو جو مقامی انتظامیہ جو مقامی آبادی جو اس وقت رہ رہی ہے وہ خوف کا شکار ہے، چونکہ وہ تو ان کے تو گھر اس طرح نہیں ہوتے کہ 2 کمرے ہیں اور ان کی 4 دیواری ہے اور وہ بند ہے، وہ کھلے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں اور وہ ان کے اسی طرح بھیڑ بکریاں وہ اپنے ماحول میں اسی طرح رہ رہے ہیں۔ اسی طرح خواتین جو ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ بھی کھیتی باڑی میں جو ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں وہ بٹاتے ہیں، اور اسی طرح بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کو چرا کے شام کو واپس لے آتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ اگر مقامی انتظامیہ نے اس کا نوٹس نہ لیا اور اسی طرح ڈی جی انتظامیہ نے ان کو اعتماد میں نہ لیا تو یقیناً ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جو دونوں کے لیے، اس علاقے میں، اس خطے کے لیے انتہائی مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ میں اس میں ایک بات میری تجویز بھی ہے، ڈی جی سیمنٹ کے جو لوگ ہیں، انتظامیہ ہے، اگر وہ باہر سے بندے لانے کی بجائے یہ 200-250 مقامی لوگوں کو ملازمتیں دے دیں تو وہ ان کی سیکورٹی کے فرائض بھی سر انجام دیں گے اور ان کے بچے بھی اس طرح اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان کی تنخواہوں کے ساتھ ان کا اپنا بچوں کا پیٹ بھی پال سکتے ہیں اور ان کے لیے بہت آسان زندگی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پہ ضرور نوٹس لیں اور دونوں انتظامیہ نوٹس لیں، ضلعی انتظامیہ بھی اس کو دیکھے اور اس کے ساتھ ڈی جی خاں سیمنٹ والے وہ بھی اس کو دیکھیں۔ آخر میں ایک اور بات میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ڈی جی سیمنٹ سے کھوسا سردار بھی اپنا بزنس اور کاروبار کر رہے ہیں۔ ہر سردار کو کوئی نہ کوئی ٹھیکہ اور کوئی نہ کوئی ان کو سہولت حاصل ہے، اور وہ تو یقیناً بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، اس قوم کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار بھی اپنی رعایا کا خیال رکھیں، تھوڑا انتظامیہ کے ساتھ جو ڈی جی سیمنٹ کی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ اگر مل بیٹھ کے مقامی آبادی کے لیے کچھ سہولتیں پیدا کر لیں تو یقیناً وہ لوگ اپنا ان کا روزگار بھی ہو جائے گا، اور جو لوگ جرائم کی دنیا میں چلے گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے اور اپنے لیے بہتر ان کو روزگار بھی ملے گا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں گے، اور جو ڈی جی سیمنٹ کی انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بھی خلوص نیت کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ میں کھوسا سرداروں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کے مفادات کو بھی دیکھیں، اپنی وہ صحیح زندگی جی سکیں جو ابھی تک ان کے لیے ایک خواب ہے، وہ حقیقت یہی لوگ بنا سکتے ہیں، یہی سردار بنا سکتے ہیں جو اپنے لیے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کی جو رعایا ہے، ان کی جو قوم ہے وہ انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی جی سیمنٹ اور مقامی انتظامیہ اس سیکورٹی کے نام پر جو ڈی جی سیمنٹ والے لانا چاہتے ہیں، ان دونوں کو آپس میں بٹھا کے صورتحال کا جائزہ لیں،
ایسا نہ ہو کہ یہ علاقہ ہمارے لیے اور مشکلات پیدا کرے اور ڈیرہ غازی خان کے لیے بھی کوئی ایسی صورتحال نہ بن جائے کہ جہاں دونوں یعنی انتظامیہ ڈی جی سیمنٹ اور مقامی آبادی کھوسا قوم کے لوگ وہ پھر ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرنے لگیں کہ دونوں کا رہنا اور جینا اس علاقے میں مشکل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔